میرے دوستو عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور اور ضابطہ ہے کہ مسلمان جس چیز سے ڈرے گا اللہ اس کو اس پر مسلط کر دیں گے، اللہ اس کو اس پر مسلط کر دیں گے۔ اور جس چیز سے انسان ڈرے گا نہیں اللہ کے مقابلے میں، بشرطیہ کہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ اگر اللہ سے نہیں ڈرتا، پھر یہ کہتا ہے مخلوق سے نہیں ڈرتا، تو یہ مدعی ہے، یہ مدعی ہے، مخلوق اس پر غالب آ کر رہے گی، بشرط یہ کہ اللہ کے غیر سے، اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کے غیر سے نہ ڈرتا ہو، تو پھر کوئی مخلوق اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ اس زمانے میں جتنا مسلمانوں پر باطل کا تسلط ہے وہ اسی قدر تسلط ہے جس قدر مسلمان کو باطل سے امید ہے، اور باطل کا مسلمان پر اتنا ہی تسلط ہے جتنا مسلمان کو باطل کا خوف ہے۔ جتنا باطل سے امید ہوگی اتنا مسلمان باطل کے ماتحت رہے گا، اور جتنا باطل کا خوف ہوگا اتنا مسلمان باطل سے خائف رہے گا۔ یہ دونوں باتیں بالکل حدیث کے عین مطابق ہیں، کیونکہ فرمایا کہ جب ابن آدم اللہ کے غیر سے امید کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیر کے حوالے کر دیتا ہے، اور اگر ابن آدم اللہ کے غیر سے نہ ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس پر کسی کو مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ جتنا بھی سلاطین کا تسلط ہے اس زمانے میں مسلمانوں پر، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے اسباب اور ان کے ہاتھوں میں جو مادی نقشے ہیں ہم ان سے متاثر ہیں۔ صحابہ کرام بڑے بڑے بادشاہوں پر جو غالب آئے، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو اللہ کی ذات سے جوڑنے اور ہدایت پر لانا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کی وجہ سے ان کے دلوں سے اس زمانے کے بادشاہوں کو خوف نکال دیا۔ اصل وجہ یہ اس زمانے کے مسلمان اجتماعی طور پر اغیار کی ہدایت کے طالب نہیں ہیں۔ اس زمانے کے مسلمان اجتماعی طور پر اغیار کی ہدایت کے طالب نہیں، اس کے برخلاف ان سے ان کی دنیا کے طالب تو ہیں مگر ان کی ہدایت کے طالب نہیں، ان کی دنیا کے طالب تو ہیں۔ جتنے مسلمانوں میں غیروں کی محتاجگی بڑھتی جا رہی ہے اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر ان کی ہدایت کا طالب نہیں ہے، اور اگر ان کے ذریعے سے مسلمان کا کوئی خواہش کا نقشہ ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی ضرورت کا نقشہ ٹوٹ جاتا ہے تو مسلمان کے دل میں ان کی ہلاکت اور ان سے انتقام کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہ وجہ ہے مسلمانوں کے مغلوب ہونے کی۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے باطل کی وجہ سے جو ضرورت کے نقشے ٹوٹے اس میں بھی انہوں نے ان کی ہدایت کی امید کی، اور ہمارے جو نقش خواہش کے باطل کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں ہم ان نقشوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے ان کی ہلاکت کی تمنا کرتے ہیں، اور صحابہ اہل باطل کے ذریعے اپنی ضرورت کے نقشوں کے ٹوٹنے کے باوجود ان کی ہدایت کی طلب رکھتے تھے۔ یہ تھے وہ سارے اسباب اور اسرار جس کی وجہ سے مسلمان غالب تھا اور باطل مغلوب تھا، کیونکہ اس زمانے میں بھی اور انبیاء کے زمانے میں بھی ساری مادی طاقتیں اور قوتیں اکثریت وہ سب باطل کے پاس ہوتا ہے، مطلب باطل کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مسلمان ہر اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، مسلمان ہر اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ اگر مسلمان کو کسی قوت کے بنانے کا حکم بھی دیا تو وہ صرف
باطل کو مرغوب کرنے کے لیے ہے، مغلوب کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہماری بات یاد رکھیں۔ اگر مسلمان کو کوئی مادی شکل بنانے کا حکم بھی دیا تو وہ باطل کو مرغوب کرنے کے لیے، مغلوب کرنے کے لیے نہیں۔ ہماری بات بہت مشکل سے آگے چلے، باطل کو مرغوب کرنے کے لیے، مغلوب کرنے کے لیے نہیں۔ اس زمانے کا مسلمان باطل کو مغلوب کرنے کے لیے ان کے مادی اسباب حاصل کرنا چاہتا ہے، انہی سے مادی اسباب حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہی سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ حالانکہ فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، کیوں؟ ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، ترہبون به، یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو مرعوب کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے دلوں میں انہی مادی نقشوں کا یقین ہے، ورنہ ان کے مغلوب ہونے کا سبب ان کے والے اسباب نہیں ہیں، ان کے مغلوب ہونے کا سبب تو ہمارے اعمال ہیں۔ اب ان کے مغلوب ہونے کا سبب ان کے مادی نقشوں ہے تو مادے کا مقابلہ مادے سے ہوا، اسلام تو ہے نہیں جس میں، باطل کا مقابلہ باطل سے ہوا، حق تو کہیں ہے نہیں۔ میں یہ اجتہاد کر رہا کہ جتنا خوف غیروں کا مسلمانوں کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ان کی ہدایت کا طالب نہیں رہا، ورنہ صحابہ کے دلوں سے بڑے بڑی زمانے کی بادشاہتوں کا ساری دنیا بھی جمع ہو جاوے تو شاید اس زمانے کے بادشاہوں والی ہیبت اور قوت حاصل نہ کر سکے، جیسی ہیبت اور قوت قیصر کسریٰ کو حاصل کی۔ مگر صحابہ ان سے ایسے بات کرتے تھے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ ان کی ہدایت کے طالب تھے، اس لیے اللہ نے صحابہ کی نصرت رعب سے کی، صحابہ کی نصرت رعب سے کی، یہ اصل وجہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ایک بڑا سبب وہ رعب ہے جو اللہ رب العزت جس کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد کیا کرتے تھے۔ وہ رعب اس لیے تھا کہ صحابہ ان کی ہدایت چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مدد رعب سے کی کہ صحابہ ان کی ہدایت چاہتے تھے۔ اس زمانے کا مسلمان غیروں کی ہلاکت چاہتا ہے، اس لیے مرعوب ہے، اس لیے مرعوب ہے۔ مسلمان غیروں کی ہلاکت چاہتا ہے، اس لیے مرعوب ہے۔ اگر غیروں کی ہدایت چاہے، ان کی دنیا نہ چاہے تو پھر وہ غیر مرعوب ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی رعب سے مدد کریں گے۔ یہ بات اب میں بات یہ عرض کرنا چاہتا تھا، اصل وہ یہ کہ بادشاہوں کا اس زمانے کے فقراء انعام کا جو رعب مسلمانوں کے دلوں میں ہے، جس کی وجہ سے بیچارے اب عجیب چلنے سے اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ سارے مادی اسباب غیروں کے ہاتھ میں ہیں۔ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ یہ مادی اسباب ہمیں مل جائیں تاکہ ہم ان سے ان کا مقابلہ کریں، ان کے ذریعے ان کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالی نے تقسیم کیا دعا اور دعوت، وہ تو مسلمان کو دی، وہ تو مسلمان کو دی، ہتھیار اور مادی طاقتیں غیروں کو دی، ہتھیار اور مادی طاقتیں غیروں کو دی، دعا اور دعوت مسلمان کو دی کہ تم دعا اور دعوت اور عبادت کے ذریعے مقابلہ کرو۔ یہی وجہ تھی کہ تازہ درخت کی شاخ کو توڑ کر اسے مضبوط لوہے کی تلوار کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ لکڑی کو لوہا بنا کر شادی کے لیے تلوار کا انتظام کرتے تھے۔ اگر تمہیں مادی اسباب کی ضرورت پڑ جائے تو ہم لکڑی کو لوہا بنا کر تمہارے لیے تلوار کا انتظام کرتے ہیں۔
وہاں تو محنت کر کے ہتھیار بنا لیں، یہاں درخت کی لکڑی کو تلوار بنا دیں. تو مقصد پہ آؤ تو پھر ہم تمہارے لیے ہتھیار کا انتظام اس طرح کر دیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان کو غیروں کے تسلط سے بچنے کے لیے اور غیروں کے ظلم سے بچنے کے لیے دعائیں دی گئی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مادے کا مقابلہ مادے سے کریں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ مادے کا مقابلہ مادے سے کریں. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مادے کا مقابلہ دعا سے کریں. بس جب اعمال کا یقین دل سے نکل جائے گا تو پھر مسلمان غیروں والے اسباب، مادی اسباب اللہ سے چاہے گا. اللہ سے مادی اسباب چاہے گا کہ ہمیں تو وہ اسباب دے دے جن اسباب کے ذریعے ہم غیروں کا مقابلہ کریں. یہ اللہ کی طرف سے کامیابی کا، فتح کا، غلبے کا ضابطہ ہے ہی نہیں. کیا فائدہ اس کے ماننے سے؟ کیا فائدہ اس کے ماننے سے جب اللہ کی طرف سے یہ مدد کا ضابطہ ہی نہیں ہے؟ تم دعا اور دعوت پر آؤ تو اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی مسلمانوں کو صحابہ کی طرح غیروں پر غالب کر کے دکھلا دیں. کسی بادشاہ کے طرف سے کوئی اندیشہ ہو، کوئی خوف ہو تو کیا دعا پڑھیں؟ اب تو مسلمان ہی سوچتا ہے کہ بھائی غیروں سے فلاں بات کا اندیشہ ہے، اس کو وکیل بنا لیں. اور ایسے بیچارے سیدھے لوگ ہیں کہ انہی میں سے کسی کو وکیل بنا لیں. ہاں، انہی میں سے کسی کو وکیل بنا لیں، بجائے اس کے کہ اللہ کو وکیل بنا کے ساتھ میں اغیار میں سے ہی کسی کو وکیل بنا لیتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر بادشاہ کی طرف سے کوئی خوف کا اندیشہ ہے اس وقت کی کیا دعائیں ہیں؟ فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کلمات سکھلائے کہ اگر تمہیں کسی بادشاہ یا کسی ظالم عہدیدار کی طرف سے کوئی خطرہ ہو اور اس کی طرف سے کوئی اندیشہ ہو تو تم یہ کلمات کہو: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. یہ کلمات کہے جائیں بادشاہ کے سامنے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. ان کلمات کے کہنے کے بعد اپنے دل میں کہے: انی اعوذ بک من شر عبادک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے بندوں کے شر سے. ابو رافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن جعفر کو حجاج بن یوسف نے مجبور کیا ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے. شادی وہ نہیں چاہتے تھے لیکن حجاج بن یوسف نے مجبور کیا ان کو کہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں. ان کی بیٹی شادی کرنے کے لیے انہیں مجبور کیا. انہوں نے مجبور ہو کر حجاج بن یوسف کے غلبے سے مجبور ہو کر اپنی بیٹی کی شادی سے کر دی اور یہ کہا بیٹی سے: دیکھ یہ تو ہو گیا جو ہونا تھا، لیکن تیری حفاظت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب حجاج بن یوسف تیرے پاس آئے تو یہ کلمات کہنا: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اور فرماتے عبداللہ بن جعفر کہ ہمیں یقین تھا اس بات کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو آج یہ کلمات کہا کرتے تھے. چنانچہ ان کی بیٹی نے، عبداللہ بن جعفر کی بیٹی نے جب یہ کلمات کہا حجاج بن یوسف کے آنے پر تو حجاج بن یوسف ان کے قریب آ نہیں سکا.